یا حسین 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 خدا کے دین کی بقا حسین اور زمان، خدا کے دین کی بقا حسین اور زمان، نہ ہو سکے کبھی جدا حسین اور نماز، خدا کے دین کی بقا حسین اور زمان، خدا کے دین کی بقا حسین اور زمان۔ خدا سے گفتگو کی ایک حسین ادا نماز ہے، وفا بقا رضا شفا عطا دوا نماز ہے، امام کے یہ دل سے پوچھئے کہ کیا نماز لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ صلوات بھیجے محمد وعلى سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور اس کے ترجمے سے بھی حتماً ہم اور آپ واقف ہو چکے ہوں گے۔ خداوند منان اور رب ذوالجلال اس آیت کریمہ میں جس مطلب کو بیان کر رہا ہے وہ ایک حقیقت ہے۔ حقیقت چاہے تلخی کیوں نہ ہو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ انسانوں کے درمیان تقسیم بندی نظر آتی ہے ایک زاویے سے۔ بعض انسان حقائق کو آسانی سے قبول نہیں کرتے، جبکہ بعض دوسرے انسان حقائق کو قبول کرتے ہیں ولو چاہے کتنا ہی نقصان کا سامنا کیوں نہ ہو۔ یہ دو تقسیم اگر دوسرے الفاظ میں بیان کی جائے تو انسان دو قسم کے ہیں، ایک انسان حقیقی اور ایک انسان غیر حقیقی یعنی ظاہری انسان۔ چہرہ انسان کا ہے، ظاہری صورت انسان کی ہے، لیکن حقیقت انسان کی نہیں ہے، تصویر حیوانی ہے۔ جبکہ بعض دوسرے جس طرح سے چہرہ ہے ویسا ہی پس پردہ جو باطن ہے
انسان ہے۔ اس مطلب کو اگر ہم اور آپ جاننا چاہیں تو قرآن مجید میں اول قرآن سے لے کر آخر قرآن تک الا ماشاء اللہ خداوند رب ذوالجلال نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انسانوں کا تعارف کروایا ہے۔ بعض انسان حقائق کو قبول کرتے ہیں چاہے نقصان کا سامنا ہی کیوں نہ ہو، کیوں نہ نقصان کو اٹھانا پڑے، جبکہ بعض انسان حقائق کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں، میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ظاہری دنیاوی مشکلات کو، پریشانیوں کو۔ خداوند عالم نے ان انسانوں کو کہ جو واقعاً حقائق کا سامنا کرنا جانتے ہیں چاہے کوئی سی بھی قیمت ادا کرنا پڑے، ایسے انسانوں کو وہ انسان قرار دیا ہے کہ جس کی نسبت خداوند عالم نے ملائکہ کے سامنے افتخار کیا کہ جانتے ہو میں کسے خلق کر رہا ہوں، کہ میں اسے خلق کر رہا ہوں کہ جو میری بندگی کرے گا، میں اسے خلق کر رہا ہوں کہ جو میرے احکام کو پہنچائے گا، نہیں میں اسے خلق کر رہا ہوں کہ جو بتلائے گا دنیا میں جانے کے بعد کہ واقعاً وہ میری مخلوق ہے سر فہرست۔ ہم اور آپ کیا بھول گئے کہ بھولنا نہیں چاہیے؟ سورہ بقرہ اور دوسرے سوروں میں خداوند عالم نے واضح طور پر جناب آدم کی خلقت کا تذکرہ کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور خلقت کا تذکرہ کرنے کے بعد عہدے کا تذکرہ کیا کہ میں اسے اپنا نمائندہ قرار دے رہا ہوں روئے زمین پر۔ ملائکہ کے سامنے رکھا اس مطلب کو، ملائکہ نے اعتراض کیا۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں جب اعتراض کیا تو خداوند بزرگ نے کیا جواب دیا؟ انی عالم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بار اللہ تو کیا جانتا ہے؟ کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرو تمہیں خود ہی جو ہے اندازہ ہو جائے گا کہ جسے میں خلق کر رہا ہوں تم خود ہی کہو گے کیا لاجواب موجود ہے کہ بار الہ تو نے جب اس کی تخلیق کی اور دوسری مخلوقات کی تخلیق کی تو دوسری مخلوقات کے مقابلے پر اس کی تخلیق کرنے کے بعد اپنی تعریف و تمجید کی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو نے خود کہا کہ میں بہترین خلق کرنے والا ہوں۔ کب کہا؟ کہ انسان کو خلق کرنے کے بعد۔ اے ملائکہ میں اسے جو ہے اپنا نمائندہ بنا رہا ہوں۔ ملائکہ کو تعجب ہے، لیکن ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ملائکہ نے جو کہا ظاہری طور پر ہمیں اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ الا ماشاء اللہ کا خون بہائے گا، فتنہ بپا کرے گا، جھگڑا کرے گا، جو کچھ بھی جو ہے نیگیٹو ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں وہ سب کچھ کرے گا۔ بار اللہ کیوں بھیج رہا ہے؟ انی عالم ما لا تعلمون، بہت توجہ کا طالب ہوں۔ کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کہ بار اللہ تو کیا جانتا ہے؟ کہ میں جانتا ہوں کہ یہ فتنہ نہیں کرے گا، یہ خون نہیں بہائے گا، یہ جھگڑا نہیں کرے گا، جتنی بھی A to Z نیگیٹو چیزیں تمہارے تصور میں ہیں وہ یہ نہیں کرے گا۔ انی عالم ما لا تعلمون کا یہ مطلب ہے۔ لیکن بار الہ ملائکہ نے اس وقت کہا، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی انسان ہے کہ جو صورت رکھتا ہے انسانی لیکن عمل انجام دے رہا ہے حیوانی۔ اس کے قالب کو اگر جو ہے
چاک کیا جائے اور دیکھنے کی کوشش کی جائے اندرونی طور پر تو چہرہ انسانی ہے، لیکن پس پردہ حیوان ہے۔ باراللہ اب کیا کہے گا؟ یہ انی عالم ما لا تعلمون کیا چیز ہے؟ تو خدا کہے گا، کہا یاد رکھو، کہا میرے ان بندوں کو ملاحظہ کرو ان کے درمیان کہ جن کے ذریعے سے میں انہی میری مخلوق کو، کہ جنہیں تم یہ کہہ رہے ہو یہ فتنہ بپا کرنے والے ہیں اور فتنہ بپا کر رہے ہیں، یہ خون بہا رہے ہیں، یہ جھگڑا کرنے والے ہیں، یہ منفی ہیں، یہ وہ کام انجام دے رہے ہیں، کہا مایوس مت ہو، یہی میرے بندے کہ جو دیکھو جنہیں تم رات کی تاریکی میں بلند ہوتے ہیں، نرم و گرم بستر چھوڑ کر کس کی یاد کے لیے بلند ہوتے ہیں؟ کہا مجھے یاد کرتے ہیں۔ کہا کوئی انہیں سننے والا نہیں ہے، کوئی انہیں دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی احساس کرنے والا نہیں ہے، اگر احساس کر رہا ہے تو میری ذات ہے، اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں، کوئی سن رہا ہے تو میں سن رہا ہوں۔ الہی قمشہی ہمارے علماء میں سے ایک عالم وہ فرماتے ہیں، کہا میں دبے دبے جو ہے قدموں سے اپنے نرم و گرم بستر کو چھوڑ کر جو ہے نکلتا ہوں، کس کے لیے؟ کہا اللہ کے لیے، کہا نماز شب کو انجام دیتا ہوں، مناجات کرتا ہوں، راز و نیاز کرتا ہوں، صبح نہ جانے کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے رات کو نماز شب پڑھی ہے۔ وہاں ملائکہ میں کے درمیان خدا فخر کرتا ہے کہ جب یہ بندہ اپنے نرم و گرم بستر کو چھوڑ کر بلند ہوتا ہے تو خدا کہتا ہے تم نے اعتراض کیا تھا، انی عالم ما لا تعلمون۔ درست ہے کہ انسانوں کے درمیان بعض انسان ایسے ہیں کہ جو فتنہ بپا کر رہے ہیں، کہا تم نے ان کی طرف نگاہ کی، کہا میں ان کی طرف نگاہ کر رہا ہوں اور ان کے ذریعے سے ان لوگوں کی اصلاح کا متمنی ہوں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ خداوند عالم نے اس مطلب کو اسی آیہ کریمہ میں بیان کیا ہے۔ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور 70 بطن ہے، کہنے کو 70 بطن ہے۔ ہم اور آپ کیونکہ اہل حس ہیں، بہت توجہ کے ساتھ، ہم اور آپ اہل حس ہیں۔ جب تک کسی چیز کو دیکھ نہیں لیتے نہیں کہتے ہیں کہ ہے، جب تک کسی چیز کو چھو نہیں لیتے اس وقت تک جو کیا ہے ہم اور آپ یقین کے ساتھ نہیں کہتے، بلکہ جو کیا انکار کرتے ہیں۔ کہا نہیں ہے کہ چند دنوں پہلے گفتگو ہوئی کہ جب تک ہم اور آپ ان اعضاء و جوارح سے مختلف چیزوں کا احساس نہ کر لیں، دیکھنے والی چیزوں کا اندازہ احساس کرنا دیکھنے سے، سننے والی چیزوں کا سننے سے، الغرض جتنی بھی اعضاء و جوارح ہیں جسے کہا جاتا ہے حواس خمسہ، اس کے ذریعے سے جتنی بھی چیزیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہو سکتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ معلوم ہے، یعنی ہے۔ خدا کہتا ہے انی عالم ما لا تعلمون، کہ تو جو تم دیکھ رہے ہو، جس چیز کا تم احساس کر رہے ہو، کہ وہ کچھ بھی نہیں، کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ انی عالم ما لا تعلمون، خداوند عالم نے اس مطلب کو اس آیہ کریمہ میں بیان کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کا دین قابل احساس ہے، قابل احساس، کا یہی دین ہے کہ جس کے ذریعے سے ان میرے بندوں کو کہ جو تمہاری نگاہ میں اہل فتنہ ہیں، اہل جھگڑا ہیں، ان کو میں راہ راست پر لے کر آؤں گا۔ اس لیے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے جس صفت کا انتخاب کیا ہے مختلف صفات کے درمیان، وہ ایک صفت ہے رحیم، رحیمیت کا۔ میری رحیمیت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ ہر چیز کا ایک تقاضا ہوا کرتا ہے۔ بہت غور سے اگر میرے ساتھ بلند آواز صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہر چیز کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ ہم اور آپ یہاں امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یہ امام بارگاہ کو جو ہے بنایا گیا، 4 دیواری چھت اور آراستہ کیا گیا،
اور صورت دی گئی اسے امام بارگاہ کی. کیا کہا جاتا ہے؟ کہا فلاں امام بارگاہ. اب اس کا اپنا تقاضا ہے. اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا انڈرسٹوڈ ہے، سامنے کی چیز ہے. کہا یہاں مجالس ہونی چاہیے، یہاں ذکر اہل بیت ہونا چاہیے، یہاں ذکر خیر ہونا چاہیے. لیکن اگر اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا ذکر ہو، کہا تقاضے سے ہٹ کر ہے. یہ بہت بڑی مثال سامنے کی مشاہداتی. مسجد کو لے لیں، مسجد کا ایک تقاضا ہے کہ باقاعدہ پراپر کیا کام ہونا چاہیے، جس کے لیے جو ہے مسجد قرار دی گئی ہے. مسجد اپنے آپ سے یہ کہتی ہے کہ اے مسجد تیرے اندر کیا ہونا چاہیے؟ کہا میرے اندر عبادت خدا ہونا چاہیے. ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، گھر اپنے لیے بناتے ہیں. ایک ڈرائنگ روم ہوتا ہے، ایک بیڈ روم ہوتا ہے، ایک کچن ہوتا ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے تقاضے ہیں. چلے آئیے اپنے وجود پر ہم اور آپ اپنے آپ کو ملاحظہ کریں. لباس پہنتے ہیں، کہاں لباس پہنتے ہیں؟ کس پر؟ کہا جسم پر. کہا جسم کا ایک تقاضا ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی. کہا ظاہری تقاضا کیا ہے؟ کہا یہ برہنہ نہیں رہنا چاہیے، یہ چھپا ہوا ہونا چاہیے. کہا باطنی کیا ہے؟ کہا جسم کو اذیت نہ ہو، جسم کو تکلیف نہ ہو. کہا کس سے؟ دوسروں سے. کہا نہیں، تجھے اپنے آپ سے بھی جو ہے تکلیف نہ ہو. کہا اگر تو نے اپنے بدن کو جو ہے ضرر پہنچایا، کہا میرا بدن ہے، کاٹ رہا ہوں، تمہیں کیا جاتا ہے؟ کہا بدن امانت الہی ہے. کہا تو کہہ رہا ہے تیرا بدن ہے، یہ کسی کی امانت ہے. کہا اس پر جو ہے ذرہ برابر بھی چبھن ہو جائے تیری جانب سے جان بوجھ کر، کہا تو خطا کار ہے، مجرم ہے. بدن کا تقاضا ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی. خوب اس بدن کے اندر اعضاء و جوارح ہیں. اگر آپ میرے ساتھ ہیں بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد علیہ بدن کے اعضاء و جوارح ہیں. موضوع کے اندر گفتگو ہے. بدن کے اعضاء و جوارح ہم اور آپ کیا جانتے ہیں اس کی نسبت؟ کیا تقاضے ہیں اس کے؟ کا تقاضے ہیں اس کے. کا آنکھ کا اپنا تقاضا ہے، کان کا اپنا تقاضا ہے، زبان کا اپنا تقاضا ہے. کہا میری زبان ہے، میرے کان ہیں، میری آنکھیں ہیں، میرا دل و دماغ ہے. جو چاہے سوچوں، جو چاہے اس دہن سے شکم میں اتاروں. میرا بدن ہے، میرا شکم ہے. کہ جہاں تو نے کہا میرا، وہاں گیا، بہت شارٹ کیا. کہ تو اپنے آپ کو کتنا جانتا ہے؟ اگر تو یہ کہتا ہے سب کچھ تیرا، تو جو چیز جس کی ہوتی ہے اس کی نسبت جو ہے دوسروں کے مقابلے پر زیادہ جانتا ہے. بتلا اس آنکھ کا تقاضا کیا ہے اگر تیری ہے؟ دوسرے اعضاء و جوارح کا تقاضا کیا ہے؟ جس طرح سے حواس خمسہ ہوتے ہیں، کہ اگر پہلی تقریر آپ کو یاد ہو، اس طرح سے حواس باطن بھی ہوتے ہیں. کہ ان کے اپنے تقاضے ہیں. کہ تو جب تصور کرتا ہے تو کہاں سے تصور کرتا ہے؟ تو اس تصور کو کہ جس کی نسبت تجھے تصور حاصل ہوا ہے، تصدیق کے مرحلے پر لے کر آتا ہے، تو وہ تصدیق کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ اس تصدیق کے بعد اگر تجھے جو ہے یقین حاصل ہوتا ہے، تو یقین کہاں سے آتا ہے؟ اور اس یقین کرنے کے بعد تو اپنے اعضاء و جوارح کو حرکت دیتا ہے. کہاں سے آیا یہ؟ تو کہتا ہے میرا میرا میرا. کہاں سے آیا سب کچھ یہ؟ مگر بھول گیا تیرا کچھ بھی نہیں. اگر ہے تو سب کچھ رب ذوالجلال کا ہے. کہ وہ رب ذوالجلال کے جو تیرا خالق ہے،
جس نے خلق کیا ہے اس کا احسان ہے. اب اگر جو ہے تو نے کہا میرا، تو یاد رکھ کچھ بھی نہیں ہے تیرا، تو فانی ہے. اور اگر چاہتا ہے یہ کہنا کہ میرا کچھ بھی نہیں، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تو باقی رہنا چاہتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہی مقام ہے کہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے کسی مقام پر، رسول اسلام نے دیکھا، کہا علی کیا کر رہے ہو؟ بہت توجہ کا طالب ہے، جذاب ہے، پرکشش، وہ افراد کے جو اہل دل ہے اور اہل دماغ ہیں، کہ انشاءاللہ آپ سب کے سب اہل دل و دماغ ہیں. مادیت سے ہم اور آپ لطف اندوز ہوتے ہیں، میرا 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 میرا، جہاں میرا آئے وہ مادیت ہے. لیکن رسول اسلام اپنے انداز میں گفتگو کرتے ہیں مولا کائنات کی نسبت. کہا علی کیا کر رہے ہو؟ کہا فکر کر رہا ہوں، بیٹھا ہوں، سوچ رہا ہوں. فوراً چھوٹا سا ایک شارٹ کلام لیکن جامع، وسیع و عریض، جتنا چاہیں سوچیں کم ہے. آپ یقین کریں کہ جو موضوع ہماری اور آپ کے جو ہے مثلا نشستوں کا ہے، دین کربلا کے آئینے میں، سب کچھ تمام اسی کے اندر. کہا علی کیا کر رہے ہو؟ کیا فکر کر رہا ہوں، بیٹھا ہوا، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. رسول نے جو ہے چھوٹا سا کلام کہا علی چھوڑ دو ساری فکریں. کل لوگ اپنے معقولات میں فکر کرتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے معقولات میں فکر کرو. تمام. کیا ہوا؟ قصہ کیا ہوا؟ معقولات اور معقولات سننے کے لحاظ سے ایک ہی ہے، لیکن جو عربی زبان سے واقف ہیں یا اس کلام کو کہیں دیکھا ہے تو اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے. عربی زبان میں چھوٹے کاف سے العقل لکھا جائے، چھوٹے کاف سے اور حمزہ کے ساتھ، تو اس کی میننگ ہوگی سلیس اردو زبان میں کھانا، کھانا. لیکن اگر جو ہے بڑے کاف کے ساتھ عین کے ساتھ اگر لکھا جائے تو عقل، العقل، العقل، العقل چھوٹے کاف سے حمزہ کے ساتھ کھانا پینا، العقل بڑے کاف کے ساتھ عین کے ساتھ فکر کرنا. پھر سنیں، اے علی لوگوں کو چھوڑ دو اپنے حالت میں. کہا کس طرح سے؟ کہا لوگ جو ہیں انہیں اپنے عالم میں چھوڑ دو، وہ فکر کرتے ہیں اپنی معقولات میں، اپنی مادیات میں، کھانے اور پینے کی ہر دم فکر رہتی ہے. کہا علی تم لوگوں سے ہٹ کر ہو، چاہیے کہ ہٹ کر رہو. کہا کس طرح سے؟ تمہیں چاہیے کہ اپنے معقولات میں فکر کرو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین قابل احساس ہے، لیکن کس طرح سے احساس کیا جا سکتا ہے؟ کہا اس سے یا اس سے؟ کہا جس نے جو ہے دین کو یہاں سے دیکھا وہ کربلا سے ہٹ کر دیکھ رہا ہے. جس نے دین کو یہاں سے دیکھا اور دیکھنے کی کوشش کی، اس نے دین کو کربلا کے آئینے میں دیکھا. اے عزیز، اگر دین دیکھنا ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو جاننا ہے کہ اہل دین ہے یا نہیں، کہ یہاں سے مت دیکھ، یہاں سے دیکھ. کہ ان دونوں میں فرق کتنا ہے؟ کہ زیادہ فرق نہیں ہے. جس طرح سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے
کہ یقین میں اور غیر یقین میں فرق کتنا ہے؟ کہ 4 انگشت کا، 4 انگشت کا۔ کہ کبھی سنتے ہو اور کبھی دیکھتے ہو، 4 انگشت۔ کان اور آنکھ کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ 4 انگشت کا، 4 انگلیوں کا۔ کہ جب تک دیکھ نہ لو اس وقت تک یقین نہ کرنا، کہ سنی سنائی بات پر یقین نہ کرنا۔ البتہ بتلاتا چلوں، صاحبان فہم ہے، یہ سماعت کا جو آلہ ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے بقول بو علی سینا کے، کہ یہ سماعت کا آلہ اگر کسی کا نہ ہو، یہ آنکھ کہ جو دیکھنے کا آلہ ہے اگر کسی کے پاس نہ ہو، ہاتھ اگر نہ ہو کسی کے، پیر نہ ہو کسی کے، لیکن اگر یہ سب کچھ ہے لیکن قابل احساس نہ ہو، کہ آنکھ کے پاس اگر بینائیت نہیں ہے، مادرزاد نابینا ہے، تو اس لحاظ سے وہ شخص جاہل ہے۔ بہت غور سے بات آئیے، سنتے جائیے۔ کہ کان کے لحاظ سے اگر کسی کے پاس سماعت نہیں ہے، ظاہری کان ہے لیکن مادرزاد ناشنوا ہے، سنتا نہیں ہے، نہیں سن سکتا، بہرا ہے، زبان نہیں ہے اس کی، ہاتھ ہے لیکن حس نہیں کر سکتا، تو وہ سینا کیا فرماتے ہیں؟ اب وہ سینا کہتے ہیں کہ جس کے پاس نابینائیت نہیں ہے، نابینائیت ہے، اس جہت سے جتنی بھی معلومات ہے اس کی نسبت یہ جاہل، کہ اس جہت سے مسموعات کی جہت سے جاہل، اگر کان نہیں ہے اس کے، یعنی سماعات کی نسبت قوت نہیں ہے اس کی، حس اگر نہیں ہے تو جاہل ہے محسوسات کی نسبت۔ لیکن جو ابھی کہا ہم نے اور آپ نے، کہ دیکھو کان میں اور آنکھ میں فرق ہے۔ بو علی سینا نے اگر یہ کہا تو یاد رکھیں وہ ظاہری مطلب کہہ رہا ہے۔ مولا کائنات نے جو ہے اگر جو یہ کہا کہ کان اور آنکھ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کہ 4 انگوش کا، کہ یقین اور غیر یقین میں یہی فرق ہے، کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ واقعاً جو ہے جس چیز کی طرف وہ متوجہ ہے وہ یقین کی کیفیت رکھتی ہے یا نہیں، کہ جب تک دیکھ نہ لو، کہ یہ دیکھنے سے کیا مراد ہے، کہ جب تک اس کا ادراک نہ کر لو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ہم اور آپ تو دیکھتے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں سنتے بھی ہیں۔ اگر آپ کو دو نشستوں پہلے کی گفتگو اگر یاد ہو، شراب کیا چیز ہے، کیا دکھائی دیتا ہے نہیں دیتا ہے، لیکن آیا حقیقت ہے؟ ہم اور آپ بہت ساری چیزوں کو جو ہے سننے کے لحاظ سے احساس کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہے یہاں پر، لیکن ہمیں اور آپ کو وہم ہوتا ہے کوئی چیز نہیں ہوتی وہاں پر۔ کیا کہہ رہا ہوں میں، کہاں گم ہو گیا میں؟ کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کا دین قابل احساس ہے، کہ اے انسان تو عادی ہو چکا ہے۔ ہم اور آپ عادی ہیں، کس چیز کی معلوم ہے آپ کو؟ ہم اور آپ جو ہے محسوسات کے عادی ہیں، ہر چیز کو اس آنکھ سے، اس کان سے، حس سے سمجھتے ہیں کہ وہ چیز ہے۔ خدا کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کا دین ایک حقیقت کا نام ہے، قابل احساس ہے، کا بارے لہا کہاں سے نظر آئے گی، کہاں سے محسوس ہوگی، دین کی آواز کہاں سے سنائی دے گی، کس طرح سے میں اس کا احساس کروں، کہا اس آنکھ سے نہیں اس آنکھ سے دیکھ، کہا یہ کہاں دکھائی دے گا۔ واقعا ایسا ہی ہے کہ اگر ہم اور آپ ملاحظہ کرنا چاہیں کہ اگر دو جو ہے نشستوں پہلے کی گفتگو اگر یاد ہو تو دین جو ہے وہ چیز ہے کہ جو قابل احساس ہے، لیکن کس طرح سے، کہ آثار کے ذریعے سے پہچانو۔ اے انسان اپنے آپ کو پہچان، سر تسلیم خم ہے یا نہیں، اجتماع کو ملاحظہ کرتا سر تسلیم خم ہے یا نہیں۔ اگر سر تسلیم خم ہے تو دین ہی دین ہے، اور اگر سر تسلیم احکام الہیہ کے سامنے خم نہیں تو دین نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ نہیں معلوم کہاں تک جو ہے میں آپ کو منتقل کر سکا۔ ہم اور آپ کیا سننے بیٹھے ہیں یہاں پر؟ بہت آسان ہے، 2 قصے سنانا، 2 روایت سنانا، 2 آیت سنانا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ جب موضوع رکھا ہے تو پوری جو ہے توانائی کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ
ایمانی قوت کے ساتھ ہم اور آپ توجہ کے ساتھ سنیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. پھر عرض کرتا چلوں، عزاداری اور عزادار تقدس ہے اس کا. کسی بھی چیز کا تقدس برائے نام نہیں ہوا کرتا. ہم اور آپ کسی چیز کی نسبت یہ کہیں کہ وہ مقدس ہے تو برائے نام نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے. اس بنیاد پر ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے صاحب قداست ہے، صاحب پاکی ہے. وہ عزاداری کیا چیز ہے؟ کہ عزاداری وہ وسیلہ ہے کہ اگر ہم اور آپ فقیر ہوں تو عزاداری ہمیں اور آپ کو غنی کرتی ہے. یہ فقر کون سا؟ کیسا فقر؟ کہ وہ فقر جیب کا فقر نہیں، وہ دل و دماغ کا فقر ہے. کہا عزیز جب تو آتا ہے امام بارگاہ میں تو دل و دماغ تیرا خالی ہوتا ہے، لیکن توجہ کے ساتھ بیٹھتا ہے دل و دماغ پر لے کر یہاں سے جاتا ہے. اور جو پر لے کر جاتا ہے، خالی آتا ہے اور پر لے کر جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے عزادار. اور ایسی عزاداری کو کہا جاتا ہے عزاداری. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ہم اور آپ سب کے سب فقیر، مگر نہیں چاہتے ہم اور آپ غنی ہونا. فردن فردن ایک دوسرے سے سوال کریں، کون چاہے گا کہ جو ہے ہم فقیر رہیں؟ سب کے سب جو ہے حص رکھتے ہیں سرمایہ دار ہونے کی. جیب میں پیسہ آنا چاہیے، مکان ہونا چاہیے، جائیداد ہونی چاہیے. بہت غور سے موضوع سے ہٹا نہیں ہوں کیونکہ اس کے بعد روایات مجھے پیش کرنی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اگر واقعاً غنی ہونا ہے، سرمایہ دار ہونا ہے، تو کس طرح سے؟ کہ یہاں سے وہاں سے جمع کر کے حلال و حرام دونوں، یا نہیں پراپر چینل کے ذریعے سے؟ کا پراپر چینل کے ذریعے سے، کا چاہے کم بھی آئے وہاں سے. 100 روپے حلال کے، 1000 روپے حرام کے، اس سے بھی زیادہ ہیں. نہ 1000 روپے حرام کے کچھ بھی نہیں، 100 روپے سب کچھ ہے. مگر برکت کی میننگ ہم اور آپ بھول گئے. برکت کسے کہتے ہیں؟ بات آئیے سنتے جائیے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. آج مجمع تھوڑا سا جو ہے تھکا ہوا لگ رہا ہے. بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اگرچہ جو ہے البتہ ہرگز جو ہے میری مراد یہ نہیں تھی کہ جو ہے نعرے لگیں یا یہ کہ دوسری چیز ہو. بہرحال اچھی چیز ہے یہ، لیکن یاد رکھیں عزیزوں، برکت کا ہمارے اور آپ کے یہاں معیار کیا ہے. میں اس کو بیان کرنے سے پہلے کہہ دوں، تھکنا مجھے چاہیے اس لیے کہ جو ابھی یہ کسی اور جگہ سے مجلس پڑھ کر آ رہا ہوں. مگر یہ کہ جو ہے آپ بھی یہی کہیں گے کہ مولانا اگر آپ مجلس پڑھ کر آ رہے ہیں تو ہم مختلف مجلس سے سن کر آ رہے ہیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. آخر کتنا سننا، آپ سنائے جاتے ہیں. کیپیسٹی ہونی چاہیے، کیپیسٹی ہونی چاہیے. لیکن عزاداری کا جو ہے انداز یہ ہے، اور عزاداری کی برکت یہ ہے کہ ہم اور آپ جب فرش عزا پر آ جاتے ہیں، چاہے خطیب خطابت کرنے والا، چاہے سامعین سننے والے، عزادار کی صورت میں خداوند عالم خود ہی جو ہے برکت دیتا ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. برکت کیا چیز ہے؟ کہا برکت یہ ہے کہ آج اگر 100 روپے بیلنس کے اندر ہے تو کل 200 روپے ہو جائیں، پرسوں 300 روپے ہو جائیں. اور اگر اس طرح سے ہیں تو ماشاءاللہ صاحب بینک بیلنس ماشاءاللہ. اب یہ ماشاءاللہ کہاں لکھا جاتا ہے ہم اور آپ سب جانتے ہیں. ایک
زمین خریدی، فاؤنڈیشن ڈلی، ماشاءاللہ، پلر ہوئے تیار، ماشاءاللہ، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا برکت ہے. ٹھیک کا ایک اولاد، بیٹا ہوا، بیٹی ہوئی، ماشاءاللہ، 2 3، ماشاءاللہ، صاحب اولاد ہیں. عمر کے لحاظ سے دیکھیں، کہا فلاں صاحب کتنے سال کے، کہا 40 سال، کہا فلاں صاحب کا 100 سال کے، کہا ماشاءاللہ 100 سال کی عمر بابرکت پائی ہے. ہمارا اور آپ کا معیار کیا ہے؟ محسوسات. ہم اور آپ ظاہر کو دیکھتے ہیں. کہا مولانا پھر معیار کیا ہے برکت کا؟ کہا برکت کا معیار یہ نہیں ہے. کہا برکت کا معیار کیا ہے؟ کہا برکت کا معیار یہ ہے کہ ایک گھر چند کمروں پر مشتمل اور ایک گھر ایک ہی کمرہ، وہ ایک کمرہ چند کمروں کے برابر کام انجام دے. وہ گھر کس کام کا؟ کہ جہاں پر جو ہے چند کمرے ہیں لیکن کسی کام کا نہیں ہے، لیکن ایک کمرہ ہے اور وہیں سے جو ہے نور علم بھی نکل رہا ہے، نور توحید بھی نکل رہا ہے، اور نور جو ہے نبوت بھی نکل رہا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. جذباتی گفتگو نہیں ہے، مثال دوں گا آپ کو اور مزید جب بات آئی ہے تو. دین ہمارے اور آپ کے لیے بابرکت ہے. دین نے معیار دیا ہے، کہا اے عزیز دیندار ہو جا، تیرے ہاتھ میں معیار آئے گا اور وسیلہ آئے گا برکت کا. ہم اور آپ عمروں کا اندازہ لگاتے ہیں برکتوں کے لحاظ سے. کس لحاظ سے؟ برکت. کہا 100 سال کی عمر بابرکت، 40 سال بابرکت نہیں. کہا اگر ایسا یہی معیار ہے تو آئیے بہت مختصر کر کے، ائمہ طاہرین کی عمریں کتنی؟ کسی کی 100 سال تھی؟ چلیں، ائمہ طاہرین کا محور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کتنی ایج؟ 18 سال. اگر معیار یہی ہے کہ جس کی جتنی زیادہ عمر ہو وہ بابرکت، تو نعوذ باللہ ائمہ طاہرین اور جناب سیدہ کی عمریں برکت والی نہیں. بس معیار کیا ہے؟ کہا اگر ان کی عمر جو ہے بے برکت ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کہا نہیں، ان کی عمر بے برکت نہیں ہے. کہا 1400 سال پہلے سے لے کر اب تک اور تا قیامت آنے والے آثار بتلائیں گے. کہا یہ آثار کس کے ہیں؟ کہ جناب سیدہ کی عمر کے آثار ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ہم اور آپ کس کے دسترخوان سے جو ہے تناول کر رہے ہیں؟ کہ یہ آثار جو نظر آ رہے ہیں یا کس کے آثار ہیں؟ یہ 100 سال والوں کے آثار ہیں یا ظاہری طور پر 18 سال والوں کے آثار ہیں؟ بس برکت کا معیار یہ نہیں کہ جو تم نے حساب کیا ہوا ہے. بس ان الدین عند اللہ الاسلام. کہا اے عزیز دین باعث برکت ہے. کہا اس کی برکت کا نام کیا ہے؟ کہا اس کی برکت کا نام اسلام ہے. کہا مطیع ہو جا، صاحب اسلام ہو جائے گا، اور جب صاحب اسلام ہوگا تو ہر جہت سے اپنی زندگی کے اندر برکت کا احساس کرے گا. کہا یہ برکت کیسی ہے؟ لفاظی نہیں ہے، پورے اعتماد کے ساتھ، وظیفے کی انجام دہی کے ساتھ. کہا یہ برکت کیسی؟ کہا اگر پیسہ نہیں بھی ہوگا تو جزا و فضا نہیں کرے گا. کہا یہ خصوصیت کہاں سے آئی؟ کہا اسلام نے دی. کہا کہاں سے اسلام نے دی؟ کہا دین نے دی. کہا دین کس کا نام ہے؟ کہا اطاعت کا نام ہے. فراموش مت کیجیے گا پچھلی نشستیں، اسی سے جو ہے منسلک ہے. یہ جو اولیاء خدا ہم اور آپ ملاحظہ کرتے ہیں، ظاہری طور پر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارے اور آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن چوں چرا نہیں. کہا یہ کیوں؟ کیا چیز ہے یہ؟ کہا اسے کہتے ہیں برکت. کہا یہ کس نے دیا؟ کہا دین نے دیا. کہا کہاں سے دیا؟ کہا سر تسلیم خم کیا انہوں نے.
سر تسلیم خم کرنے کا جو ہے صلہ کیا ہے اس دنیا کے اندر؟ کہ ظاہری طور پر اگر جیب خالی بھی ہو اطمینان ہی اطمینان ہے۔ کہ کہاں سے کہہ دیا آپ نے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بس عزیزو بہت زحمت دی، بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ ہم اور آپ دین کو پہچانیں، اور کہاں سے لے دین؟ دین وہاں سے لیں کہ جہاں پر ہمیں اور آپ کو دین کا صحیح چہرہ دکھائی دے۔ کہ دین کا صحیح چہرہ کہاں دکھائی دے گا؟ شفافیت کہاں پر ہے؟ کہ شفافیت اگر دیکھنا ہے دین کی تو کربلا کو ملاحظہ کرو۔ واقعی نا ایسا ہے؟ اس لیے نہیں کہ مجلس تمام کر رہا ہوں تو جو ہے آپ کی جو ہے زحمتوں کو تمام کروں زبردستی، ریئل ہے، فیکٹ ہے۔ ہم نے کیا دیکھا ہے، کیا جانا ہے اور کیا جانتے ہیں، کس حوالے سے؟ کہ کربلا کے حوالے سے۔ کربلا سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے، اور جہاں سر تسلیم خم نظر آئے وہاں دین ہے، اور جہاں ذرا سی منافقت دکھائی دے اور سر تسلیم خم نظر نہ آئے وہ کربلا کی باؤنڈری سے آؤٹ ہے۔ کربلا نے ہمیں اور آپ کو وہ دین دیا کہ جہاں پر ہمیں آپ کو وہ تمام حقائق دکھائی دیں گے کہ جو ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے، نہ صرف دیکھنا چاہیے بلکہ اسے قبول کرنا چاہیے ہر قیمت پر۔ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کربلا کی نسبت، حسین کربلا کی نسبت، اس کاروان کی نسبت ہیں، اب بھی ہیں اعتراض کرنے والے۔ قبل اس کے کہ مصائب پر آؤں، ہم اور آپ سب جانتے ہیں مصائب پر آئے، مصائب نہ سنیں۔ کہا حسین نے کیا کیا؟ کیا مسٹیک کی؟ نعوذ باللہ۔ کہا کیا مسٹیک کی؟ کہا مسٹیک کی مدینہ چھوڑتے ہوئے بیویوں کو ہمراہ لے کر۔ کہا خواتین کو ہمراہ لیا، عجیب ہے۔ بچوں کو ہمراہ لیا، عجیب ہے۔ کہ سب سے بڑی سیاسی اور فکری غلطی کی۔ لیکن آئیے عزیزوں بہت مختصر، باقی باتیں آئندہ۔ کہ تم کیا جانتے ہو مل امام؟ امام کیا ہے اور کون ہے؟ مختصر الفاظ میں تمہیں سمجھائے دیتا ہوں اے اعتراض کرنے والوں۔ امام یعنی صاحب فکر سلیم، اور صاحب فکر سلیم نہیں ہو سکتا جب تک صاحب ایمان اور دین نہ ہو۔ امام وہ ہوا کرتا ہے کہ جو مومنین کا امیر ہوتا ہے، اور مومنین کا امیر صاحب فکر سلیم ہوا کرتا ہے، اور جس کی فکر کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہو وہ کبھی بھی مسٹیک نہیں کرتا ہے۔ اگر امام نے اپنی خواتین کو لیا، اپنے اہل خانہ کو لیا، بچوں کو لیا، فکر کی سلامتی کے ساتھ لیا، پورے تدبر کے ساتھ لیا، پوری فکر کے ساتھ لیا۔ اگر جاننا چاہتے ہو اس پوری فکر کو تو کربلا کے سانحے کو ملاحظہ کرو کہ کربلا کے سانحے کے اندر بڑے تو بڑے ہیں، چھوٹے بھی اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چھوٹے تو اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، خواتین بھی اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ہم اور آپ بھول گئے حسین ابن علی کے شہید ہونے کے بعد، فرزند رسول کے شہید ہونے کے بعد کاروان سالاری کس کے ہاتھ میں آئی؟ مگر ہمیں اور آپ کو اس وقت جو اسلام ملا ہے کس کے ہاتھوں سے ملا ہے؟ مگر زینب کے ہاتھوں سے نہیں ملا۔ وہ دکھیاری زینب کہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھا۔ کہ کیا دیکھا؟ کہ آپ نے ماجائے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔
کہا آپ نے ماجائے کے جسد اطہر پر گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا، کہا علی اکبر کے سینے پر برچھی آئی زینب نے دیکھا، کہا علی اصغر کے گلو پر تیر پیوست ہوا، کہا کس نے دیکھا؟ کہا زینب نے دیکھا، کہا سب کچھ دیکھا، لیکن اس کے باوجود کوفہ اور شام کی طرف حرکت کس نے کی؟ کہا اسی سے دخیاری زینب نے کی۔ کہا کسی پوچھنے والے نے پوچھا، کہا یہ عورت کون ہے، یہ خاتون کون ہے؟ کہا پہچانا نہیں، یہ خاتون علی کی بیٹی ہے، حسین کی بہن ہے۔ لعنت اللہ علی القوم سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، خداوندہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، خداوندہ اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء عاجل اور صحت کامل عطا فرما، خصوصاً سید باقر امام ایکسیڈنٹ میں ابھی تھوڑی دیر کچھ دنوں پہلے یا آج ہی شاید ایکسیڈنٹ ہوا ہے، موٹر سائیکل کے ذریعے سے ہاسپٹل کے اندر ہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور مومن نے کمیل حیدر ایک بچہ ہے جو وینٹیلیٹر پر ہے، دعا کیجئے خداوند عالم بحق کی بیماری ہے، بیمار کربلا شفاء عاجل اور صحت کامل عطا فرمائے۔ بار الہ ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، علماء فقہا اور مراجع اعظام کی حفاظت فرما، خصوصاً مقام معظم رہبری آغا خامنائی اور آغا سیستانی کی حفاظت فرما، انہیں طول عمر عطا فرما، دشمنان اسلام کی شر سے محفوظ فرما۔ بار الہ جو حج و زیارات کے متمنی انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، امام زمانہ کے ظہور میں